thing is کہ there is a way to approach people and there is a way to request for certain things. So ہمارے یہاں پہ نا وہ والا کلچر ختم ہو گیا کہ جہاں پہ ہم لوگ یعنی کسی کو پیار سے محبت سے کسی چیز کی طرف کرتے تھے. تو مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی وائف کے سامنے کوئی اگر ان کو چیز چاہیے اس کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں, وائف کو چاہیے وہ ہسبینڈ کے ساتھ ریکویسٹ کرے, اینڈ پیار محبت سے ایشوز کو ریزالو کیا جائے بجائے کہ انسان فرکشن کریٹ کرے, تانے دینا شروع کرے, بیکاز دیٹس نیور گڈ فار اینی ریلیشن شپ. بالکل جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ کہتے ہیں نا کہ اجالا بینکم مودۃ و رحمہ, کہ اللہ سبحانہ کہتا ہے کہ میں نے رکھ دی ہے تمہارے بیچ میں مودت اور رحمت رکھ دی ہے. تو اگر وہ مودت جو پیار محبت ہے یا وہ رحمت کا عنصر اگر مسنگ ہے اس میرج سے, تو اس کا مطلب ہے یو آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ. اور اب آپ اس کا جو بہترین حل ہے وہ یہ دیکھیں کہ جی میں اپنی ذاتی زندگی میں کیا گناہ ایسا کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میرا اپنا ریلیشن شپ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس ذریعے مجھے آزمائش میں ڈال رہا ہے. اور ساتھ ساتھ ابھی ویسے تو آپ لوگوں نے ساری چیز کور کر ہی دی ہے, میں بھی یہاں پہ ایک پرو ٹپ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہسبینڈ ہے یا وائف ہے, لیکن اسپیکنگ فرام ہسبینڈ پرسپیکٹو میں زیادہ یہ بات کہوں گا, اگر آپ رسپیکٹ چاہتے ہیں نا ریلیشن شپ کے اندر, کسی بھی ویسے تو کسی بھی ریلیشن شپ کے اندر لیکن شادی کے اندر خاص طور پہ اگر آپ رسپیکٹ چاہتے ہیں تو سیکریفائس والا ایلیمنٹ اتنا زیادہ کر دیں کہ جسے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو ختم کر دینا, کہ اگر آپ کی وائف کچھ بھی کہہ رہی ہے نا تو میں نے یہ کام کرنا ہے, obviously if it is within the bounds of sharia, کچھ بھی کہہ رہی ہے نا وہ کہیں بات ختم, end of story. وہ کہہ رہی ہے نا میں نے یہاں جانا ہے, آپ کا کوئی اور پلان تھا نا وہ کہ کینسل کر دوں میں, ختم بات. یہ آپ کام کرنا شروع کر دینا اپنے لیے, آپ کو کچھ اور کھانے کا دل چاہ رہا ہے, آپ کی وائف کہتی نہیں یہ کھانا ہے, آپ وہ کھانا شروع کر دیں. اس کے بعد آپ کو جو میڈ رسپیکٹ ملے گی نا وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وائف جو ہے وہ آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گی, کیونکہ ان کو یہ پتا ہے. اور یہ اٹ از آلسو ٹرو دی ادر وے اراؤنڈ ایز ویل, کہ اگر اس بندے کو پتا ہے نا کہ یار یہ شخص میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے, میں جو کہتا ہوں یا جو کہتی ہوں یا اگر سے آنکھیں بند کر کے کہتا ہے یار اوکے ڈیل ڈن, تو پھر اس بندے کے اوپر بھی نا اس کو سمجھاتی ہے دی اونس از آن می ناؤ, کہ یار اگر وہ میرے لیے اتنی سیکریفائس کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو اب مجھے بھی چاہیے کہ یار وہ جو بات کہے جو بات سوچے نا مجھے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. خوبصورت بات. اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے کہ جہاں پہ ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے بات کو مان سکتے ہیں, یا جہاں پہ کوئی ایسی چیز جہاں پہ وی کین بی مور انڈرسٹینڈنگ ٹوورڈز ایچ ادر. جب اس میں جو آپ نے ایک بات کی نا کہ پیار محبت والا, آئی تھنک دس از پہلا اسٹیپ تو یہی ہے کہ جو بھی بات کرنی ہے جس قسم کی بات بھی کرنی ہے لہجہ اچھا تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے پیار محبت سے. دوسرے حکمت بڑی چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے کوئی ایک فارمولا نہیں ہے کہ یار آپ نے اس طریقے سے بات کریں گے تو ہوگی. جنرل رولز تو ہمیں پتہ ہے, حکمت کیا ہے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ the other person, وہ کس ٹائپ کا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مدرس کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ اور ہے, فادر کے ساتھ طریقہ اور ہے, وائف کے ساتھ بھی اور ہے, ہسبینڈ کے ساتھ بھی اور ہے. اور آپ نے اپنی وائف کے ساتھ بھی دیکھنا کہ میری وائف کو کیا چیز پسند ہے کہ نہیں ہے, کیا اس کی کیا نیچر ہے, اور اس کی لائکس اور ڈس لائکس کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اگر ایک وائف ہے جس کو گھومنے پھرنے کا یا ایک واک کا شوق ہے, شام میں جی واک میرے ہسبینڈ میں ایسا کر لیں, اور لیکن کوئی اور ہے جس کو یار مجھے ذرا کھانے پینے کا شوق ہے, جی ریسٹورینٹس میں جا کے کھانے, تو یو شوڈ نو کہ یار اس کا کس چیز سے دل بہلتا ہے. آپ اپنی مرضی جیسے کہتے ہیں نا دوسرے کے لیے اچھا کرنا لیکن اپنی مرضی سے, تو اس میں کبھی کبھار ان کو نہیں فیل ہوگا کہ یار ان کو لگے کہ بندہ اپنی ہی چیزیں میرے تھرو میرے ساتھ پوری کر لیتا ہے, اپنی انجوائمنٹ کرتا ہے لیکن مجھے ساتھ گھما پھرا لیتا ہے. تو تھوڑی سی حکمت اس چیز میں بھی چاہیے کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار اگلے کی لائکس اور ڈس لائکس کیا ہیں, اور اس کے ساتھ جس طرح حیدر نے کہا کہ آپ پھر اس کے لیے کریں وہ سیکریفائسز, اپنے آپ کو چھوڑیں, اپنی خواہشات کو کم سے کم رکھیں اور دوسرے کی پوری کرتے رہیں. اور آئی تھنک مجھے فیلنگ بھی آتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ والی جو ہے نا, جس طرح آپ نے کہا نا وی لائک ٹو ڈو تھنگس فار آور ویمن, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہماری بہن کو, ہم بلکہ خوشی خوشی فیل کرتے ہیں, تھوڑا سا آنر بھی فیل ہوتا ہے ان سم کیسز کہ اچھا یہ ہمیں اس قابل سمجھا کہ کچھ جوگے ہم. تو عورت کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یار میں نے ریسپیکٹفلی بات کروں گی, تمیز سے بات کروں گی, اچھی طریقے سے پیار محبت سے, گیونگ دی ادر پرسن ریسپیکٹ, تو میرا بھی کام ہو جایا کرے گا. تو یہ ہے پرو ٹپ آ رہی ہے سر, تیار ہو جائیں, ٹیک نوٹس. ٹھیک ہے, پرو ٹپ یہ ہے کہ مین لائک ٹو فیل لائک سپر مین. ٹھیک ہے, مین, یہ میں خواتین کو خاص طور بتا رہا ہوں, مین لائک ٹو فیل لائک سپر مین. ان کو اچھا لگتا ہے جب ان کو نا ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں آئی ایم وانٹیڈ, آئی ایم نیڈیڈ ان دا ہاؤس, and I have done things and I've accomplished things. That's why men are always talking about sports, always comparing statistics کہ اس نے اتنے رن بنائے, اس نے اتنا اسکور کیا, اس نے اتنے گول کیے, اس کی یہ ایوریج آ رہی ہے. عورتیں اس طرح کی باتیں نہیں کرتی
کہ اس کی بیٹنگ ایوریج کیا ہے, اس نے کتنے گول سکور کیے ہیں پچھلے پریمیئر لیگ میں وغیرہ, یہ کوئی وہ ڈسکشن نہیں ہے. لیکن ہم لوگ کمپیئر کرتے ہیں کہ ہو از دا گریٹر سپر مین فار ایگزامپل, ٹھیک ہے نا, ہاں ہارس پاور آف کورس, ٹھیک ہے, ٹارک وغیرہ وغیرہ, تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں, رائٹ. سو اگر ایک مرد کو گھر میں ایک عورت کوئی بھی ہے, اس کی چاہے ماں ہے یا بہن ہے یا وائف ہے یا بیٹی ہے, وہ اس کو جب کہتی ہے نا کہ میرے لیے کام کریں اور پیار سے کہتی ہے, تو وہ سپر مین بن جاتا ہے اور وہ ڈیمسل ان ڈسٹریس بن جاتی ہے. تو چاہے وہ اس کی بیٹی ہے, وہ کہتا ہے بیٹا ڈونٹ وری, سپر مین ہے, وہ چلا جاتا ہے, گھبرانا نہیں, میں ہوں نا, اور وہ کرتا ہے. بہن کہے گی وہ سپر مین بنتا ہے, کوئی بات نہیں بہن میں ہوں نا. تو لیکن کس طریقے سے اگر آپ اس کو سپر مین کے بجائے سپر ولن بنا رہے ہیں کہ تم نکمے نالائق, تمہیں آتا کچھ نہیں, آپ کام کرو, وہ کہے گا میں ولن نہیں ہوں بھائی, یہ کسی اور سے کروا لو, ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ فرام دا مینس پرسپیکٹو یہ بات ہے. اچھا, وائف جو ہے نا یا ویمن ان دا ہاؤس, دے لائک ٹو بی اپریشیٹڈ فار واٹ دے ڈوئنگ. سو اگر وہ کھانا بناتی ہیں, آپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہے, وہ انہوں نے گھر کی صفائی کی, آپ کی طرف آپ نے نوٹس بھی نہیں کیا, ٹھیک ہے, دس از ریسیپی فار ڈیزاسٹر. تو آپ جو ہے نا تھوڑے سے مردوں کو چاہیے اپنی تھوڑی سی آنکھیں کان ناک منہ کھلا رکھیں اور دیکھیں گھر میں کیا ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں, کیا چیزیں ہو رہی ہیں, اینڈ لرن ٹو اپریشیٹ. 2 کلمے ہی منہ سے بولنے ہیں نا آپ نے, آپ کہتے ہو ماشاءاللہ کھانا آج اچھا بنا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کہتے ہو کہ جی آج آپ نے لگتا ہے فرنیچر موو کیا ہے, تو الحمدللہ اٹس لوکنگ نائس, ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ, جو بھی چیز ہے, جو بھی آئی مین anything that you notice around the house, appreciate, learn to appreciate. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وائف کو بھی لگتا ہے کہ دیکھو میرا جو بھی کام ہے نا وہ سارا رائگاں نہیں جا رہا, ایٹ لیسٹ he appreciates what I'm doing for him, because وہ آپ ہی کے لیے تو کر رہی ہے. So I think دونوں اینڈ پہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں کہ وہ کس اینگل سے آ رہے ہیں. اچھا, میں یہاں پہ جلدی سے کچھ سوال جواب بھی لے لیتا ہوں انشاءاللہ, جو لوگ یہاں سوال کر رہے ہیں, کافی سوال آئے ہوئے ہیں بہرحال, لیکن چھوٹی سی بات میں بھی ایڈ کر دوں, آپ کر دیں کہ خواتین کے لیے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا, ان کی ریکوائرمنٹ the 2 A's خواتین کی ریکوائرمنٹ ہے, اور وہ 2 A's کیا ہے, اٹینشن اینڈ افیکشن. اگر ان کو اپنے ہسبینڈ کی طرف سے وہ مل رہی ہے نا چیز, تو ان کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور خاوند کو جو ہے وہ کیا ریکوائرمنٹ ہے, وہ رسپیکٹ ہے, رسپیکٹ اینڈ لوئلٹی. اگر یہ 2 چیزیں دونوں کی طرف سے آ رہی ہیں تو میرے خیال سے یہ کمپلیٹ ریلیشن شپ ہے, اور ان کو ایک دوسرے سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگی, کیونکہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر ٹریویل ہو جاتی ہیں ریلیشن شپ کے اندر مردوں کے لیے. خوبصورت بات. اچھا جی, یہاں پہ ایک سوال, کافی سارے سوال مجھے نظر آ رہے ہیں, کچھ کامنٹس بھی نظر آ رہے ہیں. اچھا جی, یہ فائٹ اور فائی کا پتہ کیا نکنیم ہے, فائٹ اور فائی ایسا لکھا ہوا ہے. شادی اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ بعد کے مسئلے بعد میں, پہلے شادی کا مسئلہ ہی سالو نہیں ہو رہا. تو کہہ رہے ہیں یار شادی تو بعد میں ہوگی نا, پہلے تو یہ مسئلہ بتاؤ شادی کیسے کرنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ کس طرح سے آپ اپنا اسپاؤس ڈھونڈ سکتے ہیں. محنت کریں, پیرنٹس کے پاس جائیں, اور لرن ٹو ٹاک ٹو یور پیرنٹس, بیکاز آپ اپنے طور پہ ٹائم ضائع کریں گے تو وہ پھر ظاہری بات ہے ہارٹ بریک میں ریزلٹ کرے گا. بہتر یہ کہ فوراً سے پہلے اپنے پیرنٹس کو انوالو کریں اینڈ ہیو دیٹ کنورسیشن ود دیم انشاءاللہ تعالی. اچھا سوال ہے شاہین رائز کا, وہ بھی کہہ رہے ان میرڈ لوگوں کے لیے بھی شو کر لیا کریں. تو یہ ان میرڈ کے لیے بھی ہے بھائی, ایک بھی آپ کو اسپیشل کرنا پڑے گا. اکثر باتیں تمہاری ہو رہی ہوتی ہیں شادی, ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں یار, ٹپس کیسے یہ وہ. اچھا, ویسے میرے سے کافی زیادہ اس پہ بات ہو رہی ہے, کافی زیادہ ہوتی ہے. فیوریٹ ٹاپک ہی ہو گیا. لو اسٹرک تو اسی ٹاپک پہ نا, صرف لو اسٹرک کا تو پورا مقصد یہ تھا